اقبال اور ہندوستان کے مانے ہوئے ماہر تخلیقات، ادیب، شاعر اور سینئر پروفیسر ویلن سعید صاحب تشریف لائیں گے، اپنا مقالہ پیش کریں گے تاکہ ہم لوگ مستفید ہوں۔ مقالہ پیش کرنے سے پہلے میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ اتنا بڑا قومی سیمینار ہمارے شہر میں منعقد ہو رہا ہے اور میری بدبختی یہ ہے کہ میں پورا وقت اس میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ کچھ خانگی تقریبات ایسی ہوتی ہیں جہاں ہماری بزرگی ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ یہی ہوا جس کے لیے میں صدر صاحب سے، اعلیٰ نگاہوں سے اور سامعین کرام سب سے شرمندہ ہوں میں، لیکن اس میں بڑی بدبختی تو میری ہے کہ میں اس سیمینار سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنا مقالہ پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے تمبیر کے انداز میں کچھ کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرے مقالے میں آپ کو غالب کے کوئی شعر نہیں ملیں گے جس سے آپ لطف اندوز ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی علمی مقالہ بھی نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں غالب کے فن پر بھی کوئی گفتگو نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ پریشانی ہوگی کہ پھر ہے کہ اس میں غالب کا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ غالب البتہ ہے۔ دراصل غالب کی خانگی زندگی کے بارے میں نے کچھ لکھا ہے اور اس میں وہ گوشے نمایاں کیے ہیں جو عام طور پر ہماری معلومات میں نہیں۔ جب اس سیمینار کی تجویز آئی اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں بھی کوئی مقالہ پیش کروں، تو پھر اس کے عنوان پر یعنی تھیم پر نظر گئی تو وہ غالب اور عالمی انسانی قدریں، یہ تھی اس کی تھیم۔ تو ظاہر ہے کہ مجھے اس کے تعلق سے کچھ لکھنا تھا، اور کل سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کافی کچھ قدروں کے بارے میں اور اقدار کے بارے میں بہت سنا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا پہلو ہو سکتا ہے جسے میں نمایاں کر سکتا ہوں۔ اس کے فن کے گوشے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً تکرار سی ہونے لگی ہے بڑی حد تک۔ تو اس کی شخصیت جو خود انسانیت کی بڑی علمبردار تھی، وہ خود انسانیت کا بہت بڑا پیکر تھا، تو اس کی کسی ایک پہلو پر لکھنے کی تجویز آئی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خان کی زندگی کے تعلق سے ہے اور اس میں کتنی انسانی قدریں ہیں یا آدمی قدریں ہیں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غالب کے خان کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملی۔ سب سے اہم اس کا سرچشمہ مولانا الطاف حسین علی کی یادگار غالب ہے، اور اس میں بھی ایک بہت مختصر سا ایک ذیلی عنوان ہے ان کی خانگی زندگی کے تعلق سے، جس کے بارے میں وہ یہ بتاتے ہیں اور غالب سے پڑھ کر ان کی بیوی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ غالب کی بیوی نہایت متقی، پرہیزگار، روز نماز کی سخت پابند تھی۔ مرزا کی باداموشی کے باعث دونوں کے کھانے پینے کے باسن الگ الگ تھے۔ شرابی شوہر ایک برتن میں نہیں کھا سکتے۔ بائی ہمار شوہر کی خدمت گزاری اور خبر گیری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتی تھی۔ مرزا وقت معین پر دن میں ایک مرتبہ زنانے میں جاتے اور بیوی اور ان کے رشتہ داروں سے نہایت عمدہ برتاؤ کرتے تھے۔
پھر اس کے بعد یہ تو ہوا غالب کی بیوی کا بے حد پرہیزگار اور متقی اور روزے نماز کا پابند ہونا، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ غالب علل اعلان رند بالاخار تھے، اور انہی کے قول کے مطابق مغل بچے بھی غضب کے ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ میں بھی مغل بچہ ہوں، عمر بھر میں یہ بڑی ستم کا شاٹوبری کو میں نے بھی مار رکھا ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں 40-42 برس کا واقعہ ہے، وہاں کی کچھ چھوٹ گیا، ابھی کبھی کبھی ودائیں یاد آتی ہیں۔ ایک مرتبہ بیوی کرائے کا مکان دیکھ آئی اور غالب کے استفسار پر بتایا کہ مکان تو اچھا ہے لیکن لوگ اس میں بلا بتاتے ہیں۔ غالب نے برجستہ کہا بیگم کیا دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی بلا ہے؟ یہ غالب کی طبعی شوخی صحیح، لیکن اس جواب کا محرک صرف شوخی نہیں ہو سکتی، بہت پرانے تجربات کی شامل نہیں ہوتی۔ خالی ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیوی نے اچھا وہ ہو گیا، خالی کھل کر کچھ بتانے سے گریز کر جاتے ہیں، لیکن بین السطور یہی تاثر حاصل ہوتا ہے کہ دونوں کا ازدواجی رشتہ نہ گفتگو نہ صحیح، اس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والی کیفیت بھی نہیں تھی۔ دونوں کے تعلقات میں گرمی کے نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں 7 اولادیں ہوئی اور ایک بھی نہ چیز۔ اس محرومی نے ان کے ازدواجی رشتے کو نمو پذیر ہونے کا شاید موقع نہیں دیا۔ کئی بچے ہوتے ہیں تو رشتہ پھر بن جاتا ہے۔ اپنی اولاد سے مایوس ہونے کے بعد ان کی شفقت و محبت کا رخ اپنی بیوی کے حقیقی بھانجے زین العابدین خان عارف کی طرف ہو گیا تھا۔ عارف کو اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ زین العابدین خان عارف بدر سے کچھ سال پہلے عین جوانی میں اپنے 2 کم سن بچوں باقر علی خان اور حسین علی خان کو چھوڑ کر وفات پا گئے۔ انہی کی یاد میں وہ مشہور نوحہ لکھا ہے جس کے ایک شعر میں ان کے جوانہ مرگی کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہی شعر ہے، ہاں اے فلک کے پیر جوان تھا بھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی بھی نہ ہو۔ عارف کی وفات کے بعد ان کے دونوں بچوں کی کفالت کا بار غالب نے اٹھایا اور بڑے ناز و نام سے دونوں کی پرورش کی۔ بڑے لڑکے باقر علی خان سن بلوغت کو پہنچے تو ان کی شادی کی۔ باقر علی خان ملازمت پیش آتی، انہوں نے الگ گھر بسایا۔ اب یہ اصل موضوع کی طرف میں آ رہا ہے۔ یہ واقعہ چھوٹے لڑکے حسین علی خان کی شادی کا ہے۔ اس وقت غالب کی عمر 70 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ 1857 کے ہنگامے کو 10 برس گزر گئے تھے۔ رامپور سے بھی ماہانہ 100 روپے آتے تھے لیکن مجموعی طور پر ناکافی تھے۔ یہ حالات ہیں جن میں غالب نے اپنے گھر میں بہو لانے کا ارادہ کیا۔ غالب کے گھر میں اس وقت شادی کے قابل ایک ہی لڑکا تھا، وہی زین العابدین خان عارف کا چھوٹا بیٹا حسین علی خان، جس کی پرورش و پرداخت انہی کے گھر میں ہوئی تھی۔ غالب مجازاً اسے گویا اپنا فرزند ہی سمجھتے تھے۔ اس طرح اس کی بیوی گویا غالب کی بہو ہوئی۔ تمام زندگی اولاد سے محروم گھر میں شادیاں بجنے والے تھے اور ایک نئی لڑکی اس گھر کو رونق بخشنے والی تھی۔ ایک ایسا موقع نکل آیا تھا جسے زندگی بھر اولاد سے محرومی کی جانکا حسرت کے پوری ہو جانے کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ اپنی تمام تر ضعیفی اور عرضہ عمری کے باوجود غالب ویسا ہی جوش محسوس کر رہے تھے جیسے کوئی حقیقی باپ اپنے فرزند کی شادی کے بارے میں محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن سوال تھا شادی کے مصارف کا۔ غالب کی مالی حالت ہمیشہ سقیم رہی۔ شادی کا فیصلہ جب ہوا ہے تب بھی بہتر نہیں تھی۔ دربار رامپور سے قدیمی روابط تھے۔ رامپور کے فرمانروا نواب سید یوسف علی خان شاعری میں غالب کے شاگرد رہ چکے تھے اور مربی بھی تھے۔ ان کی توجہ اور عنایت سے غالب کو ہر ماہ 100 روپے کی کنڈی پہنچ جایا کرتی تھی، لیکن وہ 1865 میں دنیا سے پردہ فرما ہوئی۔ ان کے فرزند نواب سید کلب علی خان نے عنان حکومت سنبھالی تو انہیں دربار رامپور سے غالب کے روابط کا پورا احترام کیا اور غالب کی سرپرست وظیفے کی ادائیگی برقرار رکھی۔ غالب کو حسین علی خان کی شادی کے سلسلے میں سرکار رامپور ہی کا سہارا تھا۔
اس سلسلے میں غالب نے 19 اگست 1867 کو نواب رامپور کے نام ایک عریضہ لکھا. شروع کے وہ چھوڑ رہا ہوں میں، جو غیر ضروری حصے اس کو چھوڑ رہا ہوں. آپ کے غلام زرقرید یعنی حسین علی خان کی منگنی ہو گئی اور اپنے کنبے میں ہوئی، یعنی نواب احمد بخش خان مرحوم کے حقیقی بھائی کی گودی سے، اور رجب کا مہینہ قرار پایا ہے. اب میرے بڑھاپے اور میری مفلسی کی شرم آپ کے ہاتھ ہے. کیا کہوں آپ سے تو کس سے کہوں، مدعائے ضروری اظہار. اس کے جواب میں 28 اگست 1867 کو نواب صاحب نے لکھا. اردو میں وہ بہت ہی انشا پردازی کے کافی جملے ہیں، وہ میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ میں مدد کروں. ومقتضائے انضباط روابط موانست قدیمہ، جو بات کے ممکن ہوگی وہ ظہور میں آئے گی، خاطر جمع رکھیے، یعنی مکتوبہ اعانت کی تفصیل سے مطلع کیجیے. اس کے جواب میں 5 ستمبر 1867 کو غالب نے لکھا. عملاً یہ کہ میں در دولت کا گدائے خاک نشین اور وہ آپ کا غلام. تفصیل ہے کہ میرے پاس نقد، جنس، اسباب، املاک اور میرے گھر میں زیور، زرینہ و سمینہ کا نام و نشان نہیں، اور ادھار خرچ کوئی دیتا نہیں. آپ روپیہ عنایت فرمائیں تاکہ کام سر انجام پائے اور بوڑھے فقیر کی برادری میں شرم رہ جائے. دوسری بات یہ کہ 100 روپے آپ کی سرکار سے بطریق خیرات اور 62 روپے آنے مہینے انگریزی سرکار سے عوض جاگیر پاتا. ان الفاظ پر غور کیجیے، آپ کی سرکار سے خیرات پاتا. عالم الغیب چاہتا ہے کہ اس میں میرا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. بہو کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ دیکھیے غالب کی زندگی میں شاید بہو کا تصور بھی ہم کر نہیں سکتے، اور یہاں وہ خود اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ بہو کو کہاں سے کھلاؤں گا. حسین علی خان کی کوئی تنخواہ مقرر ہو جائے، لیکن توفیق کی تنخواہ اس کے نام جاری نہ ہو، بلکہ اس کی زوجہ حسن جہاں بیگم بنت اکبر علی خان کے نام سے وہ تنخواہ مقرر ہو، اور اس کی مہری رسید سے ملا کر زر مصرف شادی کی تعداد اور تنخواہ کی مقدار جو خداوند کی ہمت اور اس کنگال اپاہج کی قسمت زیادہ حد ہے. یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ غالب خانہ داری کے معاملے میں صنف نازک کے تدبر پر زیادہ یقین رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ تنخواہ حسین علی خان کے نام سے نہیں بہو کے نام سے جاری، حالانکہ انہیں حسین علی خان سے بے انتہا پیار. غالب کے اس خط کے جواب میں رامپور کے نواب صاحب نے لکھا. چونکہ مشرق تعداد مصارف شادی مجوزہ خود تحریر نہ نمودہ ان، لہذا حوالہ نامہ محبت نگاری شور کہ اول از مصارف شادی متنمائیں بعد دریافت عام درین خصوص تجویز مناسب و عمل خواہد عام. پہلے مصارف نے ہوئی بتائیے، پھر ہم اس پر عمل کریں. رامپور کے نواب سید کلب علی خان صاحب سے غالب کے تعلقات بہت خوشگوار تھے. نواب صاحب بھی غالب کی بہت تعظیم و تقریب کرتے تھے. سلوک دربار رامپور کی روایت کا حصہ، چنانچہ غالب کو اپنی آرزو کے پورے ہونے کی قوی امید بنتے تھے. غالب نے جواب میں نواب صاحب کی خوب قصیدہ خوانی کی، انہیں شاہ جہاں کا ہم پلہ قرار دیا اور 23 ستمبر 1867 کو لکھا. باقر علی خان کی شادی ضیاءالدین کے ہاں ہوئی. انہوں نے کھانے جوڑے کے 2000 روپے دیے اور میری زوجہ نے 500 روپے کا زیور لگا کر 2500 روپے صرف کیے. حسین علی خان کا سسرال یعنی اکبر علی خان اپنے خاندان کا ہے لیکن امیر نہیں، نوکری پیشہ ہے. اب میں ایسا کیوں عرض کروں کہ مجھے کیا دو، سائل ہوں. یہ رسم نہیں کہ سائل مقدار سوال عرض کرے، سوال عرض کرنے میں بھی تہذیب. حال مصارف شادی خاندان لکھ دیا ہے، 2-2.5 ہزار میں شادی اچھی ہو جائے گی. لیکن یہ بھی ساتھ عرض کرتا چلوں کہ میرا حق خدمت اتنا نہیں ہے کہ اس قدر مانگ سکوں. جو کچھ دو گے
اس میں شادی کر دوں گا، زیادہ حد ادا۔ اس عریضے کا کوئی جواب موصول نہیں۔ یہ عریضہ نواب صاحب کے امیر منشی نے نواب صاحب کو پیش کیا تو نواب صاحب نے سکوت فرمایا۔ عریضے کے لفافے پر منشی صاحب نے درج کیا ہے، غالب نے جو لفافہ بھیجا تھا خط میں، اس کے پشت پر ان کے منشی نے لکھا ہے پیش نمودہ شد ہنوز حکم تحریر جواب صادر نہ شدہ۔ پھر اس پر 28 ستمبر 1867 کی تاریخ ڈالی گئی۔ نواب صاحب کے سکوت کو پورے 4 مہینے گزر گئے۔ سکوت جب دراز ہو گیا تو غالب نے 15 نومبر 1867 کے ایک مکتوب میں ماہ اکتوبر کی ہنڈی کی رسید کے ساتھ 3 دعائے اشعار درج کیے اور صرف ایک جملے میں نواب صاحب کو حسین علی خان کی شادی کی طرف کنایۃ توجہ دلائی۔ پیر مرشد رجب کا مہینہ چلا، حسین علی خان کے سسرال سے شادی کا تقاضا ہے، ادھر سے جز سکوت جواب نہیں۔ شاہوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ اپنے سلوک میں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ مولانا امتیاز ارشی نے اس مکتوب کے حوالے سے بتایا ہے کہ عریضہ جب نواب صاحب کے ملاحظے کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ چنانچہ غالب کے مکتوب کے لفافے پر درج ذیل عبارت درج ہے پیش نمودہ شد حکم صادر نگردی۔ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ تب تک بھی نواب صاحب نے اعانت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فیصلہ کر چکے ہیں لیکن اس کا اظہار خلاف مصلحت سمجھا۔ 1 مہینے کے انتظار کے بعد غالب نے 27 دسمبر 1867 کو پھر یاد دہانی کرائی۔ ماہ سیام سلاطین عمرہ خیرات کیا کرتے ہیں، اگر حسین علی خان یتیم کی شادی اسی سیرے میں ہو جائے اور اس بوڑھے اپائج فقیر کو روپیہ مل جائے، اس مہینے میں تیاری ہو جائے اور ماہ شوال رسم نکاح عمل میں آئے، اور چونکہ اس ماہ مبارک میں در فیض بار اور سال انگریزی کا بھی آغاز ہے، وہ 25 روپے جو زبان مبارک سے نکلا ہے جنوری 1867 سے بنام حسین علی خان جاری ہو جائے تو گویا مجھے دونوں جہاں مل گئے۔ اس خدشے سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نواب صاحب رامپور نے 25 روپیہ ماہانہ حسین علی خان کو دینا منظور کر لیا تھا، لیکن نواب صاحب نے اطلاع براہ راست غالب کو نہیں دی۔ غالب کو دربار رامپور کے متوسلین سے یا کسی اور ذریعے سے بات پہنچانے والے کی ذات اتنی معتبر تھی کہ غالب نے یقین کر لیا اور نواب صاحب کا شکریہ بھی ادا کر دیا۔ لیکن غالب کے اس خط نے بھی نواب صاحب کی طرف سے کوئی تحریک نہیں پیدا کی۔ 3 مہینے اور گزر گئے۔ آخر غالب نے 9 مارچ 1867 کے ایک اور عریضہ لکھا۔ مرزا حسین علی خان کی شادی رجب کے مہینے میں قرار پائی، عطیہ حضور کے نہ پہنچنے کے سبب ملتوی رہی۔ آج جو ذیقعدہ کی 15 ہے، 15 دن یہ اور مہینہ ذی الحج کا، اگر اسی مہینے میں حضرت کچھ عطا فرمائیں گے تو آخر ذی الحج تک نکاح ہو جائے گا۔ خدا کرے خداوند کے ضمیر میں یہ بھی گزرے کہ غالب جو بہو بیاہ لائے گا تو اس کو روٹی کہاں سے کھلائے۔ میرے مطالب حضور میں میں اپنے مطالب حضور میں بار بار کرتا ہوں، مجھے بار بار لکھتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر غالب کی شرمانے سے کیا ہوتا ہے۔ مزید 5 مہینوں تک نواب صاحب رامپور نے اس معاملے میں غالب سے بالکل کوئی ربط پیدا نہیں کیا۔ غالب نے نواب صاحب کے نام جو خط لکھا ہے اس میں امیدوں کی نہایت خلوص سے پرورش کرتے نظر آتے ہیں۔ 13 اگست 1867 ایک سال گزر رہا ہے۔ لکھتے ہیں 3 التماسیں سابق میں پیش ہوئی تھیں۔ سب پہلے برخوردار نواب مرزا خان جو اس وقت رامپور سے کافی روابط پیدا ہو گئے تھے، نواب مرزا خان کی تحریر ہے، اور پھر جناب مظفر حسین خان بہادر کے خط سے ان خواہشوں کے منظور و مقبول ہو جانے کی نوید پائی۔ انشاءاللہ الکریم حسب ارشاد حضور اسی برس 68 میں آمد زمستان نومبر اور دسمبر میں میرا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور حسین علی خان کی شادی بھی ہو جائے گی، اور اس کے واسطے اس کی زندگی تک تنخواہ جدا گنا
مقرر ہو جائے۔ اس خط الدعوت کا آغاز 19 اگست 1867 کو ہوا تھا اور مذکورہ عریضہ 13 اگست 1867 کو لکھا گیا ہے، یعنی قریب 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور غالب کو مطلوبہ اعانت ابھی تک ہاتھ نہیں آئی۔ فارسی کی پروفیسری کو گورنمنٹ کی ملازمت کا ارادہ اس لیے کیا ہے کہ اعزاز کچھ زیادہ ہو، نہ اس لیے کہ موجودہ اعزاز میں بھی فرق آ جائے۔ کہہ کر ٹھکرا دینے والے غالب اس نظام کے خلاف کھل کر کبھی کچھ کہہ نہیں سکے۔ ان کے لہجے میں ذرا بھی تلخی نہیں ہے۔ کردار کی اس تضاد کی آسانی سے وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ یہی خیال ہوتا ہے کہ جاگیرداری نظام کے حاکم و محکوم کے فرق کو غالب کے ذہن نے بآسانی قبول کر لیا، جہاں وہ ایک عالم کا میزبان بن جانے کی حسرت پالتے ہیں اور خلت پہنچانے والے ملازمین کو بازار میں اپنی قلت بیچ کر انعام دیے بغیر رخصت نہیں کر سکتے۔ وہیں حضرت ولی نعمت آئی رحمت کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کیا کوئی مزاحمت محسوس نہیں کرتے؟ لیکن تحریر میں اسے رقم کرنے کا حوصلہ کہاں سے لاتے؟ اس خط کا بھی جواب نہیں آیا۔ انتظار کے بعد غالب نواب صاحب کی حقیق سے حقیق اعانت کے حق میں اپنے تقاضوں سے دستبردار ہو گئے۔ 7 ستمبر 1868 کو پھر لکھا، نہ کہوں آپ سے تو کس سے کہوں، مدعائے ضرور علی صاحب پیر مصیبت۔ حسین علی خان کے سسرال والوں کا تقاضا بڑا تقاضا ہے، زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ بطریق شیئن للہ، سوال مختصر یہ ہے کہ جو حضرت کے مزاج میں آوے عطا کیجیے اور حسین علی خان کے نام جداگانہ تنخواہ مقرر کر دیجیے، لیکن دونوں امر جلد صورت پکڑے۔ ستمبر گزرا، اکتوبر گزرا اور نومبر کا آدھا مہینہ گزر گیا۔ اس خطوں کی دعوت کو 1 سال 3 مہینے گزر گئے۔ اس مرحلے پر غالب کی امیدوں کا قصر ڈھہ گیا۔ اپنے گھر میں ایک بہو لانے کی خواہش شدید کا گلا گھونٹتے ہوئے غالب نے اسی سلسلے کا آخری خط 16 نومبر 1868 کو لکھا۔ آج ناچار از روی اضطرار و افتقار پھر عرض لکھتا، حال میرا تباہ ہوتے ہوتے یہ نوبت پہنچی ہے کہ اب کی تنخواہ میں سے 547 روپے بچے، 43 روپے کا چھٹا ماہوار کا سود سہ ماہ دینا، مجملاً 800 روپے ہوں تو میری آبرو بچتی ہے۔ ناچار حسین علی خان کی شادی اور اس کی تنخواہ سے قطع نظر کی۔ اب اس باب میں عرض کرو کیا مجا، کبھی نہ کہوں گا۔ 800 روپے مجھ کو اور دے دیجیے۔ شادی کیسی، میری آبرو بچ جائے تو بڑی۔ برخوردار نواب مرزا خان کے خط میں یہ حال مفصل لکھا ہے، وہ عرض کریں گے، لیکن مختصر یہ کہ اب میری جان اور آبرو آپ کے ہاتھ، مگر حضور جو اللہ فرمانا ہے جب ارشاد ہو زیادہ کرنے کا جانا۔ اور اس پر پیچھے لکھتے ہیں، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہونے 50,000۔ اور اس میں اپنا نام لکھا ہے، عرض داشتے گدائے یک در اسد اللہ مستق۔ یہ خط وفات سے 3 مہینے پہلے لکھا تھا۔ جب یہ خط فرمان کے نواب صاحب کی خدمت پیش کیا گیا تب بھی نواب صاحب نے سکوت اختیار کیا۔ نواب صاحب کے میر منشی نے مکتوب کی پشت پر لکھا ہے، پیش نمودہ شد ہنوز حکم صادر نگردی۔
لفظ ہنوز سے ظاہر ہے کہ میر منشی غالب کی گزشتہ درخواستوں سے واقف تھے اور شاید نواب صاحب کو توجہ بھی دلا چکے. صحیح صاحب مداخلت کے لیے معذرت چاہتا، ایک منٹ ذرا میموری چینج کر. لفظ ہنوز سے ظاہر ہے کہ میر منشی صاحب غالب کی گزشتہ درخواستوں سے واقف تھے اور شاید نواب صاحب کو توجہ بھی دلا چکے تھے. یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ نواب کلب علی خان صاحب کسی وجہ سے بہت پہلے غالب کی اعانت نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اپنے فیصلے پر شروع سے قائم تھے، ورنہ ان کے احسانوں تلے دبی ہوئی وہ ہستی جس کے ہر نفس سے شکر گزاری ٹپکتی ہو، تین تین بار اپنی آبرو کا واسطہ دے رہی ہو اور نواب صاحب کا دل نہ پسیجتا ہو، فہم و ادراک سے واحد ہے. اس کے بعد نواب کلب علی خان صاحب کے نام غالب کے صرف 2 خط اور ملتے ہیں. غالب اپنے عہد پر قائم رہے، شادی کا ذکر پھر کسی خط میں نہیں کیا. ان دونوں ہی خطوط میں اس قرضے کی ادائیگی کا ذکر ہے جس کی خاطر انہوں نے بہو بیاہ لانے کے ارادے کا گلا گھونٹ دیا. پہلا خط 17 دسمبر 1868 میں لکھا ہے، برخوردار نواب مرزا خان صاحب نے مجھ کو مبارکباد لکھی تھی کہ حضور نے تیرے قرض کے ادا کرنے کی نوید دی ہے اور مقدار قرض پوچھی ہے. سو میں نے ان کو لکھ کر بھیجا کہ 800 روپے میں میرا قرض تمام ہو جائے گا. اس تحریر سے یاد دہانی منظور ہے زیادہ. 10 جنوری 1859 کو 69 کو آخری خط انتہائی لاچاری کے عالم میں لکھا ہے، حضور قرض خواہوں نے بہت عاجز کر رکھا ہے، بس میرا یہی کام ہے کہ یاد دلا دو، آگے حضرت مالک. مکاتب غالب کے مرتب مولانا امتیاز علی عرشی نے غالب کی خط کے تحریر میں قرض خواہوں کی املا پر حاشیے میں نوٹ لکھا ہے. اس لفظ کو تقدر حواس اور عاشق کی بنا پر قرض خواہوں لکھا ہے. خط کی تعریف بھی ہمیشہ کی طرح پوری نہیں لکھی ہے، صرف مرحوم روز یکشنبہ اواخر تاریخ رمضان المقدس سن 1285 لکھ دیا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خط کی تحریر کے دوران غالب کی ذہنی کرب اور ذلت نفس کے کیسے عذاب سے گزر رہے. نواب صاحب رامپور کلب علی خان نے شادی کے مصارف دریافت کیے، مقدار قرض پوچھی، یکے بعد دیگر التماسیں قبول کی جن سے غالب امیدوں کا تار بنتا چلا گیا، لیکن مطلوبہ اعانت غالب کو آخری سانس تک نہیں ملی. موت کے وقت وہ 800 روپوں کے مقروض تھے. ان خطوط کے جائزے سے عہد غالب کے نظام معاشرت کے بہت سے کوششیں دوریاں ہو جاتی ہیں. یہ مراسلت 1 برس 5 مہینوں کی مدت پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن انجام کا انتظار اور ابھی کا معاملہ رہا. اگر اور جیتے رہتے یہی یہ جملے ذہن و دل پر ایک خلش سے چھوڑ جاتے ہیں کہ غالب جب بہو بیان لائے گا تو اس کو روٹی کہاں سے دلائے گا. عالم الغیب چاہتا ہے کہ اس میں میرا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہو کو کہاں سے کھلاؤں گا. کیا بات ہے. اب آپ کے سامنے جن خان کے بیٹ کو میری باری آئی پروفیسر سرور الہدا صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ہیں. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تعلق سے میں کیونکہ یہاں اہل علم و اہل فضل موجود ہیں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم ہونے کے بعد چند ہی عرصے سالوں میں یہ ادارہ مفروض ہو گیا، بہت زیادہ مفروض ہو گیا، یہاں تک کہ بند ہونے کے علاقہ آ گئے. تو پریشان تھے کہ کیا کیا جائے. قرض اتنا ہو گیا تھا کہ ایسی مشکل گھڑی میں
ابوالکلام آزاد نے ڈاکٹر ذاکر حسین سے کہا، ڈاکٹر حسین اس وقت وی سی تھے، علی گڑھ سے آ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سیدھا مدراس جائیے، مدراس میں ڈاکٹر عبدالحق کرنولی ہیں، ان سے ملیے، میں بھی خط دیتا ہوں، آپ کا تعاون کریں۔ ذاکر صاحب تکلف کر رہے تھے تو آزاد نے کہا کہ نہیں، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے۔ تو وہاں مدراس پہنچے تو ڈاکٹر عبدالحق کرنولی نے وہاں کے مشہور تاجر چرم جمال محمد صاحب راؤتر سے کہہ کر اتنی رقم دلوائی کہ قرض بھی پورا ادا ہو گیا اور بچت بھی بینک میں رہ گیا۔ یہ جو ہے جامعہ ملیہ پر جنوب کے احسانات میں سے ایک عظیم ہے۔ غالب اور عالمی انسانی قدریں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت شاید آج کی دنیا کو سب سے زیادہ ہے۔ کیا انسانی قدروں کا کوئی ایک ایسا معیار بھی ہے جس کا اطلاق دنیا کے تمام لسانی اور تہذیبی معاشرے پر کیا جا سکے؟ مشرق اور مغرب کی کشمکش اور کشاکش اس موضوع میں شاید پہلے کی طرح لوگوں کی دلچسپی باقی نہیں رہی۔ کشمکش اور کشاکش کو نوآبادیاتی سیاق میں بھی دیکھا جانے لگا۔ خود غالب نے پہلی مرتبہ اسے ایک ایسی زبان دے دی جو آج بھی اپنی داخلی اور خارجی ساخت کے ساتھ روانہ ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے، کھینچے ہے مجھے۔ غالب کے ذہن میں عالمی انسانی قدروں کا کیا کوئی تصور تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب غالب کی تحریروں کی روشنی میں ہی مل سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ سوال کا جواب صاف اور شفاف طریقے سے غالب کی تحریروں سے فراہم کیا جائے۔ اگر معاملہ صرف انسانی قدروں کا ہوتا تو بھی غالب کے چند اشعار اس سلسلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یوسف حسین خان نے اپنی کتاب آہنگ غالب میں انسانی عظمت کے عنوان سے لکھا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ غالب کائنات کو فریب نظر کہتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ انسانی عظمت کو مانتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا سارا تماشا انسان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کچھ شعر ہیں جو کل سے دہرائے گئے ہیں، یوسف حسین خان نے بھی انہی شعروں کو درج کیا تھا۔ ان اشعار کا متکلم اگر بری انسانی آبادی ہے تو اس صورت میں یوسف حسین خان کی بات قبول کی جا سکتی ہے، لیکن غالب کے شارحین و ناقدین نے ان اشعار میں جس متکلم کو دریافت کیا ہے عام انسانی آبادی کے ذہن، خیال اور ذہانت سے بہت بلند ہے۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کیا اس بصیرت و دعوے کو عظمت انسانی کے طور پر صرف دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک ایسا غرور ہے جو ایک مخصوص ذہن کی پیداوار ہے جو خالق کائنات کو للکار سکتا ہے۔ یہ محض شوخی نہیں ہے جو میر کے یہاں ہے کہ کوئی ہو محرم شوخی کے راہ میں پوچھوں کہ بزم عیش جہاں کیا سمجھ کے ہوگی۔ غالب نے ہستی کو ایک دھوکہ قرار دیا اور کہنا پڑا کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائے مقصد۔ تو انسانی عظمت کا مفہوم کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کائنات کے مختلف معاملات کو نگاہ کم سے دیکھا جائے؟ عظمت انسانی کا مطلب انسانی قدروں کا مفہوم ہے، وہ تو ایسی صورت میں سودا کا شعر کتنا بامانی ہے کہ آدمیت ہے بڑی شے نہ کہا شعر تو کیا، جس پہ نازل ہوئے حضور پیغمبر اشعار۔ آدمی کوئی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب نے آدمی اور انسان کے درمیان جو امتیاز پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اس نے حسن عسکری کو تمام پریشان رکھا، اور ان کی کتاب انسان اور آدمی اسی پریشانی کا اظہار ہے۔ غالب نے جن اشعار میں انسان کو بطور انسان دیکھا ہے اور اسے مذہب، رنگ، نسل سے ماورا قرار دے کر اقدار آدم پر زور دیا ہے، وہ اشعار عام طور پر زبانوں پر ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ ان شعروں میں مذہبی حوالے استعارے بھی آئے ہیں، لیکن اس طرح کے اشعار غالب سے پہلے بھی اردو شاعری میں مل جاتے ہیں، لیکن شہرت غالب کے شعروں کو زیادہ ملی۔ اس کا ایک سبب تو بہت واضح ہے کہ غالب نے کچھ ایسے شعر کہے جو بالکل ایک نئی آواز کا پتا دیتے تھے۔ مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو دے، گویا استقامت کے ساتھ کسی خیال یا کسی وجود کا کسی کا ہو جانا
سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن کیا اس طرح کے استعارے ان انسانی قدروں کا سراغ مل سکتا ہے جو میر کے یہاں ہے؟ بوئے آدم ہی ہے تمام زمین، پاؤں کو ہم سنبھال رکھتے ہیں۔ جب تک تخلیقی ذہن عام انسانی سطح پر اشیاء اور تصورات سے معاملہ نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں انسانی اقدار اور انسانی عظمت کا تصور جس شکل میں سامنے آتا ہے وہ واحد متکلم کا غرور اور تمکنت بن جاتا ہے، جس کے ثبوت میں غالب کے اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یوسف حسین خان نے پوری کتاب میں غالب کے تعلق سے عظمت انسانی کو محض 4 صفحے دیے اور جو اشعار بطور حوالہ پیش کیے ہیں وہ عظمت انسانی سے کہیں زیادہ غالب کی شوخی، غالب کی طبیعت بلکہ غالب کی وجودیت کا احساس دلاتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ غالب کے تخلیقی ذہن کو موضوعات کی روشنی میں دیکھا تو جا سکتا ہے مگر وہ خود آسانی کے ساتھ خانے میں فٹ نہیں ہوتا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، بہت عام سا شعر، نثار احمد فاروقی نے ایک جلسے میں اس کو پڑھا تھا، مجھے یاد ہے، یہ زندگی کا غالباً آخری زمانہ تھا، تو ہم لوگ ایسے ہی پڑھتے تھے میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو انہوں نے اس طرح پڑھا تھا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے، اور پھر جو ہے وہ شعر کی فضاحت ہوئی میرے دکھ کی دوا کرے۔ یہ ہے واحد متکلم جس پر زور ہے۔ میرے پر اگر زور دے کر نہ پڑھا جائے تو شعر کا خون ہو جائے گا۔ یہ میرے ہمارے بھی ہو سکتا ہے، جو عالمی انسانی قدروں کا عنوان غالب کے شاعری کے ساتھ کسی حد تک متعلق ہے۔ اس مسئلے پر غور کرنے کا سلسلہ ایک معنی میں بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ عبدالرحمن بجنوری نے محاسن کلام غالب میں مغربی ادیبوں کے ساتھ غالب کو رکھ کر دیکھا اور ایک معنی میں کلام غالب کے سیاق اول کو سیاق دوم میں لے جانے کی کوشش کی۔ بعض ناقدین نے بجنوری کی تحسین کی، بعض نے گرفت کی۔ اب یہاں مجھے اقبال کی نظم مرزا غالب یاد آتی ہے جس کی چند شعر ملازم ہیں۔ نطق و سو ناز ہیں تیرے لبے اعجاز پر، محو حسرت ہے ثریا رفت پرواز پر، شاہد مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر، خندہ زن ہے غنچے دلی گلے شیراز پر، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن بیمر میں تیرا ہم نوا فامیدہ ہے۔ کل سے آج تک یہ شعر میرا خیال ہے کسی کو یاد نہیں آیا۔ میں امید کر رہا تھا کہ شاید وہاں ذکر آ جائے گا خلیل مامون صاحب کے یہاں، لیکن بہرحال جب سے یہ موضوع مجھے ملا، یہ نظم مجھے ہانٹ کر رہی ہے، اور میں نے اس درمیان غالب کا جو نمبر شائع ہوئے جو کتابیں چھپی جتنا میں دیکھ سکتا تھا میں دیکھتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ اقبال نے گوئٹے کا ہم نوا غالب کو کیوں فرما دیا۔ یہ ایک بہت بنیادی سوال، دونوں میں زمانی فاصلہ بھی ہے۔ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، اور دلی کو اجڑے ہوئے کہا ہے، اقبال نے یہ بھی دیکھا۔ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن بیمر میں تیرا ہم نوا فامیدہ ہے۔ اقبال نے پیام مشرق کے دیباچی میں گوئٹے کے تعلق سے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ سب کی نگاہ میں ہے۔ یہ سوال شاید پہلے بھی کیا گیا ہوگا کہ اقبال کو گلشن بیمر کا خیال کیوں آیا۔ گلشن بیمر جرمنی کا وہ شہر ہے جس میں جرمنی کے مشہور شاعر گوئٹے کی آرام گاہ ہے۔ پھر اسے غالب کا ہمنوا قرار دینا بے وجہ تو نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو گوئٹے اور غالب کے یہاں جو زمانی فاصلہ بھی ہے، گوئٹے 1749 میں پیدا ہوا اور 1834 میں انتقال کرتا ہے۔ غالب کی پیدائش کا سال 1797 اور وفات 1869 میں ہوئی۔ گوئٹے نے کن اصناف میں لکھا وہ ظاہر ہے کہ غالب سے مختلف ہے۔ پیام مشرق کے دیباچے میں اقبال نے یہ بھی لکھا ہے کہ پیام مشرق کی تصنیف کا محرک جرمن حکیم حیات گوئٹے کا مغربی دیوان ہے، جس کی نسبت جرمنی کا اسرائیلی شاعر ہائنا نے لکھا ہے
یہ ایک گلدستہ عقیدت ہے جو مغرب نے مشرق کو بھیجا ہے۔ اس دیوان سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ مغرب اپنی کمزور روحانیت سے بیزار ہو کر مشرق کے سینے میں سے حرارت تلاش کر رہا ہے۔ گوئٹے نے اس مجموعے کو دیوان کا نام دیا تھا۔ یہ چند صفحے میں یہاں یہی ختم کرتا ہوں۔ پورا مضمون چھپے گا اور اس کا عنوان ہے گلشن بیمر میں تیرا ہم نوا خان۔ حضرات، کل کا جو اناگورل سیشن تھا اور جس میں کہ بہت طویل گفتگو تحریری صورت میں خلیل مامون صاحب نے پیش کی تھی، اور اس گفتگو میں جو حوالے آئے تھے مشرق اور مغرب کے، اور خاص طور پر انہوں نے انسانی اقدار کے اعتبار سے جو فرق کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ الجھن آپ کو اس گفتگو میں بھی تھوڑی سی نظر آئی ہوگی کہ میں کس طرح سے غالب کے انسانی عظمت کو میں نگیٹ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالب کو اس طرح سے چند شعروں کی روشنی میں اس طرح دیکھتے ہیں، اور ابھی جو پچھلے سیشن میں جو 2 شعر پڑھے گئے تھے جس میں کہ وفاداری کا لفظ آیا تھا، آپ دیکھیے کہ جو پیراڈاکسز ہیں غالب کے، یہ وہ تضادات ہیں جو کسی غالب کے قاری کو متزلزل رکھتے ہیں مسلسل، جس کو ہم آج کی تنقید کی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی ٹیکسٹ کا ڈیکنسٹرکٹ ہو جانا ہے، ڈیکنسٹرکٹ کر دے، تو خود غالب کے یہاں بیک وقت اتنی لہریں معنی کی اٹھتی ہیں کہ کسی بھی ہوشمند قاری کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے کہ بیک وقت کسی ایک معنی کے ساتھ کسی ایک مقام پہ کھڑا ہو کر وہ یہ کہہ سکے کہ یہاں وہ غالب ہے جس غالب کو میں دریافت کر رہا ہوں یا جو میری دریافت ہے۔ تو یہ جو غالب کے بار بار اشعار تکرار کے ساتھ دہرائے گئے، تو یہ غالب کے شعروں کی ایک طاقت بھی ہے، اور ہمیں تکرار سے نہ تو گھبرانا چاہیے اور نہ اس کا برا ماننا چاہیے۔ ہماری شعریات کا یہ حصہ بھی ہے جس کو وانیس نے کہا تھا ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ ہماری پوری شعریات کا یہ حصہ ہے جس پر فاروقی صاحب نے بہت زور دیا کہ ہم دراصل مضمون پر ہی مضمون رکھتے ہیں، مضمون پر ہم مضمون بناتے ہیں۔ لیکن اصل میں جو بات مجھے کل سے آج تک ایک قاری کے حیثیت سے، سامع کے حیثیت سے محسوس ہوتی ہے، اور جس کو میں کہنا بھی چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اپنی جو تحریر کا جو رخ تھا اس کو میں نے وہیں چھوڑ دیا ہے اور یہ چھپ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اسی عرصے میں دوبارہ میں نے تفسیر غالب بھی پڑھ ڈالی جو گیان چند جین کی تشریح ہے نصف حمیدیہ، اور بہت ہمت کی بات ہے کسی قاری کے لیے کہ تفسیر غالب کو ایک مرتبہ پڑھ جائے، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم میں سے سب کو جو غالب کے عاشق ہیں ایک مرتبہ گیان چند جین کی جو تشریح ہے یا جو ان کا وہ ایڈٹ کیا ہوا نصف حمیدیہ ہے جو غالب کا رد کردہ کلام ہے، 16 سال کی عمر میں غالب نے لکھا تھا، تو اب ایسی صورت میں جب میں وہاں دیکھنے لگا ان شعروں کو تو بہت کم مطلب کوئی ایک مصرع اگر انسانی عظمت کے اعتبار سے کہیں آتا ہے اس کو لیا جا سکتا ہے، دوسرا مصرع ہمیں کہیں اور لے جاتا ہے۔ تو جو سطح ہے غالب کے سوچنے کی اور زندگی و کائنات کو دیکھنے کی، تو یہ جو اس قسم کے خیالات ہیں جو بہت ہمیں فوری طور پر اپیل کرتے ہیں، تو عام طور پر غالب کی شاعری ان خیالات کی، یعنی ہم نے چالو قسم کے خیالات تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس موضوع پر یہ شعر ہے، اور اب آپ دیکھیے کہ دہنے شعر میں جا بیٹھیے لیکن اے دل نہ کھڑے ہوئیے خوبان دل آزار کے پاس، تو اب اس میں کون سی انسان دوستی، اور وہ جو وفاداری بشرط استواری اسلیمہ ہے، اور پھر وہ وہی کہتا ہے کہ وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے، تو کوئی ایک وفاداری کا تصور، کوئی ایک انسان دوستی کا تصور غالب کے ایسا نہیں ہے جو آپ شروع سے لے کر کے آخر تک یہ کہہ سکیں اور اس کی ایک تصویر بنا سکیں۔ یہی تو غالب کی طاقت ہے۔ اگر یہ غالب کے یہاں نہیں ہوتا تو غالب آج اتنا ہمارے لیے ہم نہیں ہو سکتا تھا، یا غالب لازمانی نہیں ہو سکتا تھا، زمانے کو عبور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ موضوع دراصل ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم غالب کی انسان دوستی کو اس طرح سے ہم تلاش نہ کریں جیسے کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم شعر پڑھ دیتے ہیں، اب دیکھیے بوئے آدم ہی ہے تمام زمین، پاؤں کو ہم سنبھال رکھتے ہیں، یہ میر کے علاوہ ہماری تاریخ میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، بوئے آدم ہی ہے تمام زمین۔ پھر میر نے کہا تھا خدا ساز تھا آزر بت تراش، ہم اپنے تئیں آدمی تو بنائیں،
اچھا ایک چیز اور ہے جو مجھے یہاں کہنی چاہیے تھی، اس لیے کہ بہرحال بہت سارا وقت گزرا تھا وحید اختر کا تکن، تو آج ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ وحید اختر نے یہ کہا تھا کہ شاعری میں عظمت کا تصور ہمارے یہاں اقبال کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، چاہے آپ کسی کی کتنی تعریف کر لیں۔ یہ وحید اختر نے لکھا اقبال کے اس مضمون میں جو اقبال مغربی مفکرین کے درمیان کا ایک مضمون ہے۔ ایک بہت اہم بات انہوں نے کہی تھی جو آج اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی، وہ یہ ہے کہ اصل میں دیکھیے جو ہمارے یہاں پورے ایک روایت کا تصور تھا جو چلا آ رہا تھا کنٹینیویشن، اب غالب تک وہ روایت آئی۔ دیکھیے غالب پہلا شاعر ہے جس نے روایت کے ہمیں ایک رکھنا پیدا کرتا، اس کو توڑتا ہے، سوال کرتا ہے۔ کتنی آسانی سے میر اپنے لیے ایک آسانی پیدا کر لیتے ہیں، یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار، کتنی آسانی ہے میر کے لیے اور ان تمام معاصرین کے لیے جو غالب سے پہلے ہیں، کتنی آسانی ہے۔ مذہب ایک پناہ گاہ کی طرح ہے، غالب کے لیے مذہب تو پناہ گاہ نہیں بن سکا۔ اب دیکھیے غالب میر کا یہ شعر پڑھتے ہیں ہم آپ، یہ یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا، لیکن غالب یہ کہنے کی ہمت کرتا ہے کہ آپ ہستی کے مت فریب میں آ جائے ہو سکتا، یا پھر یہ کہنے کی ہمت کسی میں نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں جس عشق جس کو خلل ہے دماغ کا، کیا یہ میر سوچ سکتے تھے؟ غالب سے پہلے کیا سوچ سکتا تھا کوئی شخص؟ حسن عسکری جو میر کے سب سے بڑے عاشق تھے، انہوں نے اپنے دو مضمون میں میر جی نے بطور خاص انہوں نے غالب کو نگیٹ کیا اور صاف لکھا کہ غالب نے ہمیں اپنی روایت سے کاٹ دیا، جو کہ انتظار حسین نے پریم چند کے بارے میں کہا کہ پریم چند نے ہمیں اپنی روایت سے کاٹ دیا۔ یہی بات کم و بیش حسن عسکری نے غالب کے بارے میں لکھی کہ غالب نے ہمیں روایت سے کاٹ دیا۔ کیا پریشانی تھی حسن عسکری کو جنہوں نے مغرب کو اتنا پڑھا تھا، فرانسیسی ادب پڑھا تھا، پورا مغرب ان کو ایک طرح سے حفظ تھا، اور ایک زمانے تک اردو والوں کو کلیم الدین کے بعد اگر آپ دیکھیے اسی شخص نے مغربی ادب سے روشناس کرا، جھلکیاں کے کالم سے بطور خاص۔ لیکن کیا پرابلم تھی آپ دیکھیے کہ غالب کو انہوں نے کبھی تعریف نہیں کی غالب کی، اور یہ لکھا کہ جو ہماری روایت کا تصور تھا یہ، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے تو ایلیٹ کو بھی رد کیا اور یہ کہا کہ ایلیٹ سمجھ لیں کہ روایت کبھی بدلتی نہیں، روایت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ غالب کو یہ اثر پسند نہیں تھا۔ اچھا غالب نے کون سا مغرب کا ادب پڑھا تھا؟ پھر خالد محمود صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ تو اصل میں سارا مسئلہ ہمارا غالب کے سلسلے میں یہ ہے، ہمارے ناقدین کا بھی، کہ مثلاً آپ اس کو پڑھیے طباطبائی کو وہ پڑھیے آپ ان کی جو شرح فاروقی صاحب نے ایک طرح سے، فاروقی صاحب کے یہاں اصل میں اس قدر اس کے اندر ایک کشاکش اور کشمکش کی کیفیت ان کی شرح میں، جو میں نے ناصر عباس سے گفتگو میں بھی بات کہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ غالب کے یہاں جن باتوں کو تلاش کر رہے ہیں، جو معنی تلاش کر رہے ہیں، اور غالب کو بغیر ہم زندگی و زمانے کی کرائسس کے بغیر ہم غالب کو بامانی ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، اس میں یہ کرائسس ہے جدید ذہن کا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اس موضوع پر تو کتنے شدت ہے۔ میر کا شعر یاد کیجیے آپ، کس کا شعر نہیں ہے کوہ طور، لیکن غالب کا شعر کیوں تھا جدید ذہن کو، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، موسیٰ علیہ السلام کو جو ملا جو دیکھا وہ جانے، ہمیں کیا لینا ہے، ہم اپنی سیر کریں، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوئی۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب۔ ہم نے لوگوں نے اپنے شعبے کے سامنے ایک پتھر پہ غالب کا یہی شعر لکھ رکھا ہے شعبے اردو کے سامنے، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب۔ اصل میں جو کرائسس ہے زندگی کا اور زمانے کا، وہ کرائسس اگر ہمیں اگر عزیز نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو غالب کے کلام کا ایک بڑا حصہ ہمارے لیے اتنا بامانی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دوسری بات یہ بہت اہم یہ ہے کہ 71 میں عالم السلوک نے علی گڑھ میں ایک تجربہ کیا تھا اپنے شعبے میں، کہ لوگوں سے کہا تھا، طالب علموں سے بھی اساتذہ تھے، کہ اپنی پسند کے 10 شعر آپ لکھ کے ہمیں دیں غالب۔ اس میں سے بیشتر اشعار وہ تھے جو نسخہ حمیدیہ کے تھے، اور جو سرور صاحب کے مضامین 5 ہیں غالب پر، وہ سب نسخہ حمیدیہ کے یا اس پر ہے۔ تو ہم میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جو نسخہ حمیدیہ کو دیکھنے کی اتنی ہمت نہیں کرتے ہیں یا کم دیکھتے ہیں۔ اب اس کا وقت آ گیا ہے، جو دیوان بار بار چھپ رہا ہے وہ تو ایک طرح سے حفظ ہیں، ہم ذرا وہاں بھی دیکھیں
اس میں دیکھیں کہ غالب کی مشکل پسندی میں کیا کچھ موجود ہے، کیا کچھ وہاں ہے جو چھپا ہوا ہے، جو ہم تک اب تک نہیں پہنچا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ عسکری نے ایک شعر مطلب جو اچھا کمال ہے کہ غالب کے مقابلے میں عسکری ذوق کو لا ہے، اس بالکل بالمقابل کھڑا کر رہے ہیں ذوق کو غالب کے ساتھ، اور ایک طرح سے غالب کو انہوں نے کوشش کی اس عمارت کو ڈھانے کی جو اس وقت تک قائم ہو چکی تھی۔ اور آج بھی ہم جب عسکری کا نام لیتے ہیں تو غالب کے مخالف کے طور پہ نہیں لیتے ہیں، لیکن پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے جس کی طرف بعد میں فاروقی صاحب بھی آ گئے کہ روایت بدلتی نہیں۔ یہ ایسا بنیادی مسئلہ ہے جو ہماری روایت ہے، اس کے بارے میں فاروقی صاحب بھی وہاں تک آ گئے تھے کہ روایت بدلتی نہیں۔ اگر روایت بدلتی نہیں ہے تو پھر وہ ساری جو کارگزاریاں فاروقی صاحب کی اتنی اہم ہیں، اس مغربی تصور کے بغیر وہ تفہیم نہ داستان کی کر سکتے تھے، نہ اپنی غزل کی روایت کی کر سکتے تھے، نہ وہ مثنویوں کی کر سکتے تھے۔ تناسب بہرحال جو مغربی آیا ہماری تنقید میں، اس نے بہرحال ہمارے یہاں ایک تازگی پیدا کی اور تفہیم کا ایک نیا دروازہ بنا۔ یہ جو ایک کشمکش کی صورت ہے، ہم مغرب کی طرف کیوں دیکھیں؟ یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ اور میں نے فاروقی صاحب کے سامنے ایک بات کہی تھی غالب انسٹیٹیوٹ میں کہ جب ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا مشرق کے پاس، تو ہم نے دنیا والوں کو بتایا کیوں نہیں؟ ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ حالی کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں ہمارے کہ حالی کو انگریزی نہیں آتی تھی، پیشنیٹ کا ترجمہ غلط کیا اور فلاں کیا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ فاروقی صاحب کی جو آخری تقریر غالب انسٹیٹیوٹ میں ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا، اور وہ آج نہیں ہے لیکن ہم سب کے اذہان کو بنانے میں ان کا ایک تاریخی رول ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو، کریم الدین کا ایک جملہ پوری اردو تنقید میں آج بھی اسی طرح موجود ہے اور کسی سے اس کا جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، غزل نیم وحشی سنتے سکھائیں۔ اور یہی نہیں بلکہ کریم الدین احمد نے اردو والوں کو ایک طرح سے کمزور کیا فکری سطح پر کہ آپ کے پاس کچھ نہیں۔ مثلا میر کے بارے میں لکھا کہ میر زیادہ کامیاب ہوتے اگر وہ سونٹ لکھتے۔ تو فاروقی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو، کریم الدین ان سے زیادہ زبانیں جانتے تھے، کریم الدین عسکری سے زیادہ زبانیں جانتے تھے، 5 زبانیں جانتے تھے، اور فرانسیسی بھی عسکری سے زیادہ کریم الدین کو آتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے فاروقی صاحب نے کیا بات کی۔ فاروقی صاحب نے ایک بات دیکھی کہ عسکری کو پہلی مرتبہ یہ خیال آیا کہ ہمیں اپنے ادب کو اور اپنے ادبی سرمایہ کو دیکھنے کے لیے ہمارا ایک اپنا پیمانہ ہونا چاہیے۔ ہر تہذیبی معاشرہ، لسانی معاشرہ اپنے معیار خود متعین کرتا ہے۔ یہ فاروقی صاحب نے کہا، اور کہا کہ عسکری کو اس کے لیے تم سب کو داد دینی چاہیے، اور عسکری کے ساتھ ان کا ایک مکالمہ ہے غائبانہ جو شبخون میں چھپا تھا، اس کو ہی پڑھنا چاہیے۔ یعنی وہ سارے سوالات جو عسکری کے اس تعلق سے تھے فاروقی صاحب کے ذہن میں، خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ تو بنیادی مسئلہ فاروقی صاحب کا بھی میر ہی تھے، غالب نہیں تھے۔ اگر آپ بہت غور دیکھیں، جس کو ہند اسلامی تہذیب ہم کہتے ہیں، وہ اگر شعر و شرنگیز لکھتے ہیں اور اس کو دیکھیے اور کئی چاندتے سر آسماں کو دیکھیے، ایک ہی لہر ہے جو دونوں طرف ہے، ایک ہی کڑیاں جڑی ہوئی۔ غالب کے مطالعے میں آپ دیکھیں گے فاروقی صاحب کی یہ بات جو ہے وہ رعایت لفظی، مناسبت معنی وغیرہ تک پہنچ جاتی ہے۔ میں نے ناصر عباس سے کہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو معنی پیدا ہو رہے ہیں غالب کے شعروں سے، فاروقی صاحب دوسری شرحوں، یہ جو مفاہیم ہیں، ان کا تعلق ہماری آج کی زندگی سے کیا ہے؟ ہم آج کی تاریخ میں زندہ ہیں۔ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ انا احمد طوبہ جو ایک یوکرین کی شاعرہ تھی، جو یوکرین کے وجود میں آنے سے پہلے وہ مر گئی، اس کی ایک نظم کو پڑھتے مجھے لگتا ہے کہ آج جو یوکرین کا جو ڈھیر پہ کھڑا ہے وہ شہر، وہ ملک، وہ اس پہ کھڑی ہو کر کے وہ آج وہ نظم سنا رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ لے کر کے آئے نہیں بننے میں آپ کو سنا تھا۔ تو آج کی تاریخ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے کل کی تاریخ کے مقابلے۔ روایت تو ٹھیک ہے، اگر ہم 200 سال پرانے ٹیکسٹ کو 200 سال پرانی نظر سے آج بھی دیکھیں گے تو وہ شاعر بھی ہمارے لیے کتنا بامانی ہو سکتا ہے۔ تو ہر شاعر کا ایک ٹیکسٹ، اچھا پھر کلاسک کا ظاہر ہے ایک سرمایہ ہے جس کو ہم سر پہ اٹھائے کرتے ہیں، وہ ہمارے ریسپیکٹیبل ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ لیکن ایک حصہ تو وہ ہوگا نا
جو ہماری زندگی کے ساتھ وہ واپس مل جائے، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں۔ بہت سے پرانے شعریں، مثلاً آپ دیکھیے کہ شام ہو رہی تھی اور ایک موقع پر شمی منفی نے ایک شعر سنایا تھا میر سوز کا۔ اب سوچیے کون میر سوز کو آج پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ سرور آج کا اخبار آیا ہے، اس میں یہ شعر ہے سرنامے میں لکھا ہو۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی ایک تقریب تھی اور یہ شام ہو رہی تھی، لوگ پہلو بدل رہے تھے، تو کہا کہ میر سوز کو یاد کیجئے کہ سرو پر شام آئی، یاد منزل نہیں ملتا، کہاں بستر بچھاؤں جہاں کسی کا دل نہیں ملتا۔ پھر انہوں نے ایک موقع پر تقریر کرتے حسین آزاد کا شعر سنایا اور کیا کہا کہ دیکھیے آپ کو تو کار جہاں سب کو اقبال کا یاد ہے، ذرا سا حسین آزاد کا کار جہاں بھی دیکھیے نا۔ حسین آزاد کا شعر ہے کہ جہاں وہ کار، وہی شام کا پھر وقت ہو رہا تھا، شام بھیگ رہی تھی، جہاں وہ کارے جہاں کس نے یہ دراز کیے، جہاں وہ کارے جہاں کس نے یہ دراز کیے، چلو یہاں سے کہ اب ہو گئی ہے شام بہت۔ تو اگر ہم کسی پرانے ٹیکسٹ کو، پرانے متن کو آج پڑھ رہے ہیں تو نظر تو آج کی ہونی چاہیے نا، پرانی کے ساتھ ساتھ اس کا سیاق تو بدلنا چاہیے، اور ہم نہیں بدلتے ہیں سیاق، وہ متن خود انتظار کرتا ہے اس کے سیاق کو بدلا جائے، متن خود کہتا ہے، منتظر رہتا ہے اس کو ایک ایسا ریڈر ملے جو نئے زمانے میں اس کو ریلیٹ کرے۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یاد، یہ نسخہ میڈیا کا شعر اس دیوان کا تو نہیں ہے، باور چھپ رہا ہے۔ اب وحید اختر کا آپ کو شعر میں سناتا ہوں، یہ غالب کا شعر تو آپ سب کو یاد ہے، اب وحید اختر کو سنیے آپ۔ وحید اختر کا شعر ہے کہ پائے وحشت حد امکان سے جو باہر نکلا، گونج اٹھا نغمے کن دشت تمنا میں وحید، گونج اٹھا نغمے کن دشت تمنا میں وحید، پائے وحشت حد امکان سے جو باہر نکلا۔ تو یہ تو آج کا شاعر آپ کتنے 96 میں وحید اختر کا انتقال ہوا، دلی کے ہولی فیملی ہاسپٹل میں، علی گڑھ میں ان کو دفن کیا گیا۔ دکن سے بہت گہرا رشتہ تھا جی، پائے وحشت حد امکان سے جو باہر نکلا، گونج اٹھا نغمے کن دشت تمنا میں وحید، پائے وحشت حد۔ اگر غالب کا یہ شعر نہ پڑھا ہوتا، سنا ہوتا یا جذب کیا ہوتا تو شعر نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ بنانا ہے، متن پہ متن بنانا ہے، یہ زندگی کے ساتھ بنتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ الفاظ آتے ہیں۔ تو غالب کے ساتھ ہمارا جو رشتہ لازمانی ہے وہ دراصل کرائسس کی وجہ سے، کرائسس جو ہماری ہے سائٹ، وہ اگر نہیں ہے تو غالب کتنا ہمارا غالب ہو سکتا ہے۔ وہی کافر صنم نکلے اور یہ نکلے اور وہ نکلے، ایک شعر۔ اب دیکھیے غالب کا ایک آخری شعر سناتا ہوں، اسی کو اپنی بات میں ختم کروں گا کہ ہم سب غالب پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور خود غالب کیا کہتا ہے وہ دیکھیے، کس کے بارے میں کہتا ہے کچھ پتا نہیں، کچھ نہیں، نہ کہیں خط میں ذکر کر رہے ہیں، اے اہل طلب کون سنے نہ تانے نایافت، ہاں اہل طلب کون سنے تانے نایافت، کون یہ تانا برداشت کرے گا، سنے گا کہ کیا آپ کو ملا اور کیا نہیں ملا۔ ہاں اہل طلب کون سنے تانے نایافت، دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے، دیکھا کہ وہ ملتا نہیں، یہ وہ کون ہے، یہ وہ کون، کیا اس کا تعین ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، 2 حرف ہے، ناتواں سی جان ہے اس کی، وہ کی سی، وہ کتنے چھوٹے سے الفاظ ہیں، اور غالب نے کہاں کہاں۔ اب دیکھیے وہی دیکھیے نا، بہت دنوں پہ تغافل نے تیرے، اچھا وہ شعر ہیں جو اب تک نہیں پڑھے گئے، بہت دنوں پہ تغافل نے تیرے پیدا کی، وہ ایک نگہ جو بظاہر نگاہ سے کم، ایک الف ہی تو وہی تو ہے، وہ ایک نگہ، اب نگہ کیسی جھکی ہوئی، وہ ایک نگہ جو بظاہر نگاہ سے کم، بہت دنوں پہ تغافل نے تیرے پیدا کی۔ تو جو عشقیہ موضوع ہے اس کو دیکھ لیجیے، جو زندگی کی بے ثباتی کا مضمون ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ ایک شعر اور دیکھیے، دے کے ختم دیکھتا ہے نامہ بھر،
کوئی خط اب کسی کو نہیں لکھ رہا ہے. دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نام اگر کچھ تو پیغام زبانی. اب کیا ہے؟ میں نے جب پہلی مرتبہ اس کو پڑھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے، مطلب یہ دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نام اگر. اب آپ پریکٹیکل دیکھیے اور کسی کو کچھ دے رہے ہیں آپ اس کے، یعنی ایک بالکل تصویر بناتی ہے نا. کچھ تو پیغام زبانی اور ہے. اب کتنی کیفیات ہیں اس کے اندر. سو ایک خیال کی سطح ہے جو چھوٹتی چلی جا رہی ہے. کچھ تو پیغام زبانی ایک سطح ہے جو چھوٹتی چلی جا رہی ہے. ایک مشکل لفظ نہیں ہے، چھوٹتی چلی جا رہی ہے. موسفی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ بات کہاں کہ بدنامی کے ڈر سے سر مکتوب پر اس نے نام اپنا تو کیا نام میرا بھی نہیں لکھا. اچھا لگتا ہے لیکن دیکھ خط منہ دیکھتا ہے. کچھ تو پیغام زبانی ہے. اس مضمون کو شاد عظیم آبادی نے پھر اٹھایا اور اس کو گرانے سے بچا لیا. اس کی سطح باقی رکھی، اس کو اپنا بنا لیا. وہ شعر سن لیجیے. اور اگر یہ شعر شاد غالب کرنا ہوتا تو شاد بھی یہ شعر نہیں کر سکتے، اپنی راہ نہیں بنا سکتے. اور شاد کی جو شاد کی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ بیان حال خط شوق سے زیادہ ہے. بیان حال خط شوق سے زیادہ ہے. یہ بات کان میں قاصد کے ڈال دیتے ہیں. اب یہاں پر پھر گنجائش پیدا ہوتی ہے جس کو پلورل سوسائٹی بار بار ہم لوگ آج کہہ رہے ہیں، اور کثرت اور وحدت. تو سب میں سروکار غالب کا تو وہی کہیں رکتے ہی نہیں وہ آدمی کہ آپ کو متزلزل رکھتا ہے، اسٹیبل نہیں ہونے دیتا غالب. آپ دیکھیے تو جب اسٹیبل ہی ہونے نہیں دے رہا آپ کو تو کیسے طے کر سکتے اس آدمی کی کسی منزل کو، اس کے گھر کو. تو وہ ہمارا پہلا ہماری ادبی روایت کا شاعر ہے جو بے خانمہ ہے. اور بے خانمہ مصنف بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے بے خانمہ مصنف. گھر ہی نہیں، سنگ نہیں آستان نہیں، کیا ہے، دائر نہیں، حرم نہیں، سنگ نہیں آستان نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے. اب اس سے زیادہ بے سر و سامانی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے زیادہ کوئی بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ ایسی مطلب بیٹھے ہیں رہ گزر پہ کوئی ہمیں اٹھائے نہیں. یہ جو بے گھری ہے، اور مانی کی بے گھری بھی ہے غالب کی. وہ مانی بھی رک نہیں رہا، وہی سفر ہے. کہیں تو ہوگی ملاقات ہے چمن آرا کہ میں بھی ہوں تیری خوشبو کی طرح آوارا. تو اس کو کتنا غالب ملا، اس کو کتنا غالب ملا، کتنا ملا، کون دعویٰ کرتا ہے؟ تو یہ جو عجیب و غریب ہے صورت، مطلب پتہ نہیں اگر غالب ہماری روایت کا حصہ نہ ہوتا تو ہمیں پاس کیا رہ جاتا، یا جدید دنیا کو ہم کیا بتا دیں. ابھی جو ایک 100 سالہ جو ایک وہ اس کا میگزین کا نام مجھے ابھی ناصر عباس نے بتایا، اس میں جو ہندوستان کے کسی شاعر کا صرف ایک ذکر ہے تو صرف غالب کا ذکر، صرف غالب کا ذکر. تو یہ عجیب و غریب جادو ہے. اور یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ جس کو ہم انسانی عظمت کا تصور کہہ رہے ہیں، وہ تضادات سے بھرا ہوا ہے، پیراڈاکسز بہت. ایک ہی لفظ آپ کو وہاں پہ وہ کر رہا ہے، دوسری جگہ وہ اس کا انکار کر رہا ہے. تو یہ ہے کچھ میرے کچھ خیالات تھے. اور ظاہر ہے کہ کل سے آج تک جو کچھ یہاں جتنے خیالات کا اظہار کیا گیا، یہ غالب انسٹیٹیوٹ کے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے. اور ہم سب بہت خوش ہیں ادارے کی طرف سے، اور جتنے یہاں پہ ڈائریکٹر موجود ہے غالب انسٹیٹیوٹ کے، کہ یہاں پر محمود اعجاز ٹرسٹ کا تعاون حاصل رہا، اور مقامی یہاں کی جو شعراء ہوگا اور جو ادبی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کل سے آج تک اتنی تعداد میں موجود رہے. اور یہ بہت ہی خوشگوار تجربہ تھا ہم لوگوں کے لیے. اور بہت میں تو اتنا مطلب پہلی بار شہر آیا، محمود ایاز کو تو میں نے پہلے ظاہر کہ ان کی سوغات کو دیکھ لیا تھا، تو ہمیں ایک اور سوغات جو ہے محمود ایاز کے سوغات کے اس پہ کنٹینیوشن میں دیکھیں اگر اس روایت کے ساتھ، تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے جو اپنے محمود ایاز نے پیش کیا تھا ادبی دنیا کو. تو اس طرح سے میں بہت دل کی گہرائیوں سے غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آپ سب کا ممنون ہوں، اور محمود ایاز ٹرسٹ کا
اس کے ذمہ داران کا، اراکین کا، بطور خاص عزیز اللہ بیگ صاحب کا، شائستہ یوسف صاحبہ کا، اور آپ سب کا جو جہاں جہاں سے تشریف لائے، مقالے پیش کیے اور بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اتنے ڈسپلن، مطلب جس کو کہتے ہیں اللہ صاحب کا، جن کی کل کی افتتاحی تقریر نے ہمیں ایک نیا جوش بھر دیا، اور مجھے یہ لگا کہ اب اس طرح کی تقریر ہی ہونی چاہیے اناگرل سیشن میں، جس میں کہ آپ بات میں ایک بات کا عرض کریں اور آپ کو اس طرح لگے کہ جیسے کوئی آپ کو ڈرایا نہیں جا رہا ہے۔ مطلب بعض علمی گفتگو تو ڈراتی بھی ہے نا، مطلب خوف سا ہوتا ہے جلسوں میں جا کر کے یار اتنی اصطلاحیں آ گئی، اتنی باتیں ہو گئی، یار یہ کیا ہے، یار یہ اس طرح سمجھ نہیں آئی۔ تو ہمیں یہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس سیمینار میں کوئی کسی نے اپنے مقالے کے ذریعے ہمیں ڈرایا نہیں اور ہم خوفزدہ نہیں۔ کلیدی خطبے نے ڈرایا تھا نہیں، وہ اصل میں یہ عرض کروں آپ سے کہ ہم ان سے امید بھی ایسی رکھ رہے تھے، اور وہ بہت ہی ہائیلی اکیڈمک تھا، بہت ریسرچ کر کے وہ پرچہ لکھا گیا تھا، اور وہ ویسے ہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیے اس کی بھی جیسے ہمارے یہاں لغت ہے یا علمی کتاب ہے، اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں عام طور پر اس کی بھی ضرورت پڑے گی، تو وہ ایک اس کا نیچر تھوڑا دوسرا تھا، اور وہ اصل میں ڈرانے کے لیے ہو سکتا ہے اس کا وہ مطلب بھی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ ایک طرح سے ایک اسکالرلی ایک آدمی کو بلایا گیا، کسی شخص کو تقریباً 74-75 سال کے وہ ہیں، ایک موٹا عرصہ ادب کی دنیا میں گزرا ہے، مطالعے کا دباؤ ہوتا ہے، بہت سی کتابیں انہوں نے انگریزی کی بہت پڑھی ہیں، ہمیں بہت بڑا بتاتے رہتے ہیں تم نے یہ کتاب پڑھی یا نہیں پڑھی، تو کئی اچھی کتابیں ہم نے خلیل مامون صاحب کے کہنے بھی پڑھی، تو اسکالرلی انہوں نے بہت اچھا پرچہ لکھا، اور اس کو ہم لوگ تمام پرچوں کے ساتھ اس کو شامل کر کے ہم کتاب شائع کریں گے۔ اور سب سے بڑی دریافت جو ہے اس سیمینار کی یہ بھی ہے کہ کنڑ زبان میں دیوان غالب کے ترجمے کی تجویز جو میں نے پیش کی تھی، وہ ڈائریکٹر صاحب نے اس پہ حامی بھر لی ہے، بیگ صاحب نے تائید کی، شائستہ یوسف صاحبہ نے، اور آپ سب نے، کہ مکمل جو دیوان غالب ہے وہ کنڑ میں شائع ہونا چاہیے، اور اس سال کم سے کم اس کا ایک آغاز ہو جانا چاہیے۔ تو یہ میرے ایک شکریہ کے کلمات ہیں، اور جتنے مطلب میں ظاہر ہے کہ نام سے واقف نہیں، خواتین و حضرات اور کچھ ہمارے کچھ عزیزان نوجوان بھی تھے، وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، تو اب میں صدارت تقریر سے قبل عزیز اللہ بیگ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ذرا سا اپنی طرف سے اظہار خیال کریں، اور اس کے بعد تقریر ہوگی صدارت کی، اور پھر شام میں شعر گوئی ہے نا جی جناب صدر، مقالہ نگار حضرات، غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس صاحب، سرور الہدا، خواتین حضرات، غالب انسٹیٹیوٹ نے پہلی مرتبہ جنوب کی طرف توجہ کی ہے، اس کے لیے میں ممنون ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کا، سیکریٹری کا، ڈائریکٹر کا، اور جو منتظمین ہیں ان سب کا۔ میں خاص طور پر میرے جو ساتھی ہیں ڈاکٹر شائستہ یوسف، ایم ڈی ملا صاحب، اعجاز علی، اور جو نوجوان کل ہمارے ساتھ تھے، وہ خود میرے اہل خاندان، میری بہن کے بچے، میرے بھائی کے بچے، جنہوں نے یہاں والنٹیئرس کی حیثیت سے کام کیا۔ بنگلور کی روایت رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ زبان و ادب کی جو خدمت کرتے ہیں ان کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی ہے، عزت افزائی کی ہے، بلکہ ہم نے انہیں اپنے سروں پر بٹھایا ہے۔ محمود ایاز میموریل ٹرسٹ دراصل ایاز صاحب کی جو خدمات رہی ہیں اردو ادب کے حوالے سے، سوغات کے حوالے سے، اردو صحافت کے حوالے سے، ان یادوں کو، ان کی خدمات کو تازہ رکھنے کے لیے، بلکہ ان کی توسیع کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ کچھ عرصے سے اس پر ایک تعطل سا رہا، حالات بھی ایسے تھے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اسے ایک آپ کی تحریک سے میں کہنا چاہوں گا کہ
غالب انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے میں اس ادارے کو پھر سے زندہ کرنے کی ایک تحریک ملی ہے، اور انشاءاللہ اس کو نئی جہتوں کی طرف لے جانے کی ہم سوچ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ نہ صرف محمود ایاز میموریل ٹرسٹ کے ساتھ بلکہ جنوب کے کئی دوسرے اداروں کے ساتھ، تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ میں یہاں دیوان غالب کو کنڑ میں پیش کرنے کی جو تجویز آئی ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک تجویز آپ کو تحریراً روانہ کریں گے کہ اس کام کی پہل کس طرح ہوگی اور اس طریقہ کار کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک فرد سے یہ پورے دیوان کا ترجمہ کرنے کا کام ہو سکے گا۔ اس کے لیے میرے ذہن میں نے اپنے دوستوں سے اس سلسلے میں مشورہ بھی کیا، ان کی بھی یہی صلاح تھی کہ ہم ایک فہرست، ایک ٹیم بنا لیں، اور غالباً 200 اگر نسخہ حمیدیہ کو چھوڑ دیا جائے، جو دیوان غالب عام طور پر دستیاب ہے، اسی کا اگر ترجمہ کر لیا جائے تو غالباً 244 کچھ غزلیں ہیں، تو ان کو اگر 20 غزلیں ایک فرد کے حوالے کی جائیں، ان کے ساتھ ایک اردو کے اچھے معتبر شخص کو ان کے ساتھ بٹھا کر، یہ تجربہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اردو اور کنڑ ادب کا کنڑ میں اور کنڑ ادب کا اردو میں ترجمہ ہم کروا چکے ہیں ایک ورکشاپ کے ذریعے سے، اور بہت کامیاب تجربہ تھا۔ اس کی نہج پر یہ کام انشاءاللہ کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر ہی ہم ان تجویزات کو پیش کریں گے۔ میں ایک بار پھر غالب انسٹیٹیوٹ کا اور خاص طور پر ریاست کے لکھنے والوں کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ حضرت میرا نام محمود شاہد ہے، میرے ٹی وی چینل ہے وسیلہ اردو ٹی وی، آپ یہ نام نوٹ کر لیں، اور اس چینل پر 2 روزہ سیمینار وہ ریلیو ہوگا، اپلوڈ ہوگا، آپ 2 روزہ سیمینار اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ شاعری ایک تخلیقی عمل ہے، اور جب ہم کوئی معاشرتی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور تخلیقی عمل کو معاشرتی موضوع کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کا صبح سے میں مضامین سن رہا ہوں، مقالے سن رہا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ ہم جبراً غالب کو اس موضوع کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں، اور غالب جو ہے وہ ہاتھ چھڑا کر آگے نکلتا جا رہا ہے۔ غالب کا وہ شعر ہے کہ تیشے بغیر مر نہ سکا وہ کر نہ سکا، تو ہم صبح سے کوشش کر رہے تھے کہ غالب کے ہاتھ میں تیشہ تھمائیں اور وہ تیشہ پھینک کر وہ آگے نکلتا جا رہا ہے۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ تخلیقی عمل ایک الگ پہلو ہے۔ اس موضوع پر بھی میں صبح سے بحث کر رہا ہوں کہ دراصل اس کا موضوع ہونا چاہیے تھا کہ انسانی خطرے، عالمی انسانی خطروں سے ایک طرح کا تذبذب اور تضاد آپ نے پیدا کر دیا۔ اصل جو موضوع ہے وہ انسانی خطرے ہیں، عالمی انسانی خطرے نہیں ہیں۔ انسانی خطرے ہی بنیادی خطر رکھتی ہے۔ شکریہ تمام حضرات کا۔ پروفیسر سرور رضا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے خطبہ صدارت کے بورڈ کو بہت ہلکا کر دیا۔ اب کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، سب کچھ انہوں نے تفصیل کے ساتھ غالب کے سیاق و سباق میں مالہ و ما علیہا سبھی انہوں نے بیان کر دیا، اور حسن عسکری سے فاروقی صاحب اور جتنے بھی غالب کے لکھنے والے تھے سبھی کو انہوں نے جو ہے یہاں پیش کیا۔ یہ اصل میں یہ کہ ہم لوگوں کی خاص کر جو ہے اہل ادب روایت پر زیادہ زور دیتے ہیں،
تخلیق کے، خاص کر ادب میں تخلیق کے بہت فائدے ہیں. کچھ نئی بات، نیا پن، نئی جہت، یہ جدت فاروقی والی جدت نہیں، لیکن واقع نہ جدت چاہیے. کچھ نہ کچھ تو بھائی 60 سال سے آپ شعر کر رہے ہیں، شعری خزانے میں آپ کا کوئی شعر اضافہ کے قابل ہے؟ 2-4 شعر ایسے کہیں آپ دعوے کے ساتھ کہ بھائی نہ غالب کے پاس، نہ میر کے پاس، نہ اقبال، نہ فیض پورا، کسی کے پاس نہیں، میرے پاس ہے. کیوں ایسا کوشش نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، ہم دعوے کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ چیز چاہیے. اور شاعری کے تعلق سے کیا ہے، شاعر محمود شاہد صاحب نے جو بات کہی ہے، شاعر اپنی بات کہہ کے ختم کرنے کے بعد اس کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے. وہ اپنے شعر پر کچھ بحث نہیں کرتا، بس اسے چھوڑ دیتا ہے سامعین، ناقدین، جو بھی ذمہ دار شعر و ادب کے ہیں ان پر. مختلف لوگ اپنے ذہنی توانائی کے اعتبار سے، اپنے ظرف کے اعتبار سے اس کے معانی مطالب نکالتے ہیں. اس میں تضاد ہونا ضروری ہے. شاعری کی وہی عظمت ہے کہ اس میں تضاد، اس حالت میں، اس حالت میں، ہر آن یہ جو ہے ہر آن، ہر لمحہ شاعر جو بھی سوچتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. اس کے لیے ضرور نہیں کہ اس کی زندگی اس کے مطابق ہو یا نہ ہو. شاعری اصل میں لفظوں کو کھیل کا نام ہے. آپ لفظوں کا استعمال بہتر طریقے سے مناسبت کے ساتھ کیجیے تو اس میں یہ پیدا ہوتی ہے، اثر پیدا ہوتا ہے، تاثیر پیدا ہوتا ہے. غالب پر بہت اچھی بحثیں ہوئی الحمدللہ. یہاں جتنی بھی جو ہے بقائے نگار حضرات نے مقالے پیش کیے، ہمارے ڈاکٹر فرزانہ فرح نے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا، اس میں تحقیق کو بھی انہوں نے جگہ دی. اور اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر کوثر پروین صاحبہ نے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں، تو انہوں نے اپنا افسانوی انداز میں بہت ہی پر لطف مقالہ پیش کیا. عام طور پر سیمیناروں میں اس طرح پیش کیے نہیں جاتے. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پیش کیا. اس کے بعد جو ہے ہمارے جناب اکرم نقائے صاحب نے اسکیچ جو غالب کا پیش کیا ہے، یہ بہت ہی ابتدا سے انتہا تک پوری زندگی کو انہوں نے اس میں شامل کر لیا. اور بعد میں ہمارے پروفیسر میم سعید صاحب نے غالب کے گھریلو حالات کو، اور حسین علی خان کی شادی جو 1 سال میں جو ہوتی تھی، اگر کہتے تو پورا سال لگ جاتا تھا، انہوں نے 1 سال کو جو ہے چند منٹوں میں اس کو جو ہے اختصار کے ساتھ پیش کر دیا ماشاءاللہ، اور پوری تاریخوں کے ساتھ. اور جو ہے آخر میں کیا کہیں، ہمارے پروفیسر صبر رضا صاحب نے اپنا مقالہ کم سنایا ہے، لیکن انہوں نے جو تقریر کی ہے بہت ہی عمدہ تقریر کی ہے. بہت ہی سوالات انہوں نے کرا کیے ہیں غالب اور گائیڈے کے بارے میں، کوئلے کے بارے میں، جو ہے موازنے کے بارے میں. ہاں اس پر کام ہو سکتا ہے، جو کہ آپ خود پروفیسر ہیں، اپنے طالب علم کو اس طرح متوجہ کرائیے اور اس پر مقالہ لکھائیے، PhD کا مقالہ لکھائیے. بہت کام بہت ہو سکتا ہے. یہ شاعری کے بہت سارے جہاد ہوتے ہیں، شاعر سمجھے یا نہ سمجھے. ہر اچھی شاعری کئی جہاد ہوتے ہیں. شاعری اچھی ہونے کے لیے الفاظ کے گویا پرتکلف ہونا ضروری نہیں ہے. ابھی ہمارے ماہر منصور صاحب نے اپنی کتاب پیش کی، سادہ بہترین، یعنی وہ سہل ممتنع میں ان کی شاعری ہے. بڑی خوشی ہوئی. اور کہہ رہے تھے کہ 30 سال کے بعد انہوں نے ایک غزل کا ایک مجموعہ دیا، مختصر صحیح لیکن بہت اچھا رہا. اس طرح سے کسی کی بھی شاعری غالب سے معروف ہونے کی ضرورت نہیں. غالب کی شاعری کو پڑھتے رہیے، لیکن محمود شاعر کی شاعری کو کون نہیں کہے گا اگر نہ پڑھے.
ان کے پاس غالب سے بہتر کوئی چیز ہو. اسی طرح جو ہے ہر شاعر جو بھی ہوگا وہ آگے بڑھاتا ہی رہے گا مضامین کو. جیسا کہ فاروق صاحب نے کہا کہ مضمون سے چراغ جلتا ہے، اس طرح جو ہے یہ مضمون آفرینی اردو شاعری کی اصل ہے، بنیاد. تو غالب کو سمجھنے کے لیے، غالب کی جہاد مختلف تلاش کرنے کے لیے یہ جو کوشش غالب انسٹیٹیوٹ نے کی ہے محمود عیاض صاحب ٹرسٹ کے تعاون سے، یہ بہت ہی الحمدللہ بہت ہی کارآمد، بہت ہی کامیاب یہ کوشش رہی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے.